السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنتے ہیں کہ آپ اپنی دور حکومت میں کس طرح سے رعایا کا خیال رکھتے تھے اور ان کی خیریت حال چال پوچھنے کے لیے بے قرار و بے چین رہتے تھے۔ اسی لیے تو آج آپ کی مثال اپنے غیر بھی دیا کرتے ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گشت پر تھا، تو سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی، تو آپ نے کہا اے اسلم چلو اس آگ کے قریب چلتے ہیں، لگتا ہے کوئی قافلہ اپنا خیمہ ڈال رکھا ہے، اپنا پڑاؤ ڈال رکھا ہے، شاید ان لوگوں کو کچھ ضرورت ہو تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں گئے، قریب جب گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا، السلام علیکم، تو جواب ملنے کے بعد یہ آواز آئی کہ آپ لوگ اندر آ جائیں، اجازت ہے۔ جب ہم لوگ اندر گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت نہایت مغموم بنی بیٹھی ہوئی ہے اور افسردہ زدہ بنی بیٹھی ہے اور چند بچے رو رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ آگ ہم نے ٹھنڈی کی وجہ سے جلا رکھی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس دیگچی پر گئی جو دیگچی اس عورت نے چولہے پر چڑھا رکھی تھی، اس میں صرف پانی تھا۔ آپ نے پوچھا یہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اس دیگچی کے اندر کیا ہے؟ تو اس عورت نے، اس خاتون نے کہا اس دیگچی کے اندر کچھ نہیں ہے، خالی پانی ڈال کر کے چڑھا دیا گیا ہے تاکہ بچے یہ دیکھ کر کے خاموش رہے اور شاید سو جائے کہ کھانا بن رہا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ رب العزت بھلا کرے امیر المومنین کا کہ وہ ہمارے امیر المومنین رہتے ہوئے بھی ہماری خبر گیری نہیں کرتے ہیں اور ہماری خبر نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس عورت کو یہ معلوم نہیں تھی بات کہ جو بات کر رہے ہیں یہی شخص امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، امیر المومنین کو تیرے بارے میں کیا خبر، کیا پتہ؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ امیر المومنین ہے اور ان کو ہماری خبر تک نہیں ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون سے کہتے ہیں خاتون تو یہیں ٹھہر، میں ابھی جاتا ہوں اور فوری طور پر واپس آتا ہوں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر کے بیت المال میں تشریف لاتے ہیں اور ایک بوری میں جو کا آٹا، گھی اور چربی باندھ کر کے کہتے ہیں کہ اے اسلم اس بوری کو میرے پیٹھ پر لاد دو۔ تو میں نے عرض کیا امیر المومنین اس غلام کے رہتے ہوئے یہ بوری آپ اپنے پیٹھ پر لادیں گے تو پھر یہ غلام کس دن کام آئے گا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جتنا کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، یہ بوری میرے پیٹھ پر لاد دو۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اے امیر المومنین رہنے دیجئے، یہ بوری میں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے چلتا ہوں۔
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے گا؟ میرے پیٹھ پر اس بوری کو لاد دے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس بوری کو سیدنا عمر فاروق کے پیٹھ پر لاد دیا اور وہ لے کر کے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس خاتون کے قریب گئے، اس بوریا کو رکھ دیا اور اب اس بوری میں سے چربی نکالتے ہیں، جو کا آٹا نکالتے ہیں اور گھی نکالتے ہیں، اور اس ہانڈی میں دیگچی میں ڈال کر کے اس کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو پکانا شروع کر دیتے ہیں اور چولہا میں بھی پھونک مارتے رہتے ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر کے تصویر بنا بیٹھا رہا کہ ایک امیر المومنین ہوتے ہوئے ایک اپنی رعایا کے خاتون اور کچھ بچے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہے ہیں، اور اس آگ کا دھواں اور دھول جو ہے ان کے داڑھیوں سے ٹچ ہو کر کے گزر رہا ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس ہانڈیا میں کھانا بنا رہے ہیں اور خود سے چولہا میں پھونک بھی مار رہے ہیں۔ اس کے بعد جب کھانا بن گیا، تیار ہو گیا، تو آپ اپنے ہی ہاتھ سے اس کھانا کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس عورت کے جانب بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو اپنے بچے کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، یہ کھانا گرم ہے، گرم کھانا بچے کو نقصان پہنچائے گا، ابھی میں اس کھانا کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں، اس کے بعد تجھے دیتا ہوں، ان بچوں کو کھلا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج کے بادشاہوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے درس لینا چاہیے اور اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بادشاہت کیسے کس کو ہے، خلیفہ کہتے کس کو ہے، رعایا کیسی ہوتی ہے، اور ان کی خیریت کے لیے، حال چال کے لیے اور ان کی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے کس طرح سے حکمراں سرگرداں رہتے ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کھا لیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے خاتون، جب تمہیں ضرورت ہو تو اس امیر المومنین کے دربار میں آ جانا، یہ شخص تمہیں وہاں ملاقات ضرور ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دور آ جاتے ہیں، اور آ جانے کے بعد حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جانوروں کی طرح بن جاتے ہیں اور جانوروں جیسی آواز نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ آپ کی آواز سن کر کے ہنس پڑے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اللہ رب العزت نے آپ کی شان کو بلند فرمایا ہے، آپ کی عظمت کو بلند فرمایا ہے، آپ کا مقام یہ نہیں ہے، آپ کا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ ایک آپ جانور کی شکل، آپ جانور کا طریقہ اختیار کریں اور اس طریقے سے اپنے زبان سے، اپنے حلق سے آواز نکالے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق خلیفۃ المسلمین نے فرمایا، اے اسلم، میں چاہتا ہوں جس بچے کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت سے میرا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، جب تک کہ یہ بچہ میرے سامنے ہنسیں گے نہیں، میرے سامنے ہنس نہیں پڑیں گے، اس وقت تک کہ میرے دل کو قرار نہیں آ سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا ہے، اور عمر اس وقت تک کہ جا نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بچہ میرے آنے کے وقت میں رو رہا تھا، جس کے چہرے پر افسردگی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، غمگینی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، عمر یہ چاہتا ہے کہ عمر کے جاتے جاتے ان بچوں کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو جائے، پھر عمر یہاں سے روانہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیا شان و عظمت ہے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جانوروں کی طرح آواز نکالتے ہیں، جب آپ کی آواز ان بچوں کے قریب پہنچتی ہے وہ بچے خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں آپ سے، اور ان کے چہرے پر سرسبز و شادابی لوٹ آتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔
حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بچے سو جاتے ہیں تو امیر المومنین وہاں سے واپس آتے ہیں. اسلام اور اسلام کے ماننے والے سب سے اعلیٰ ہیں. روئے زمین پر خیر خواہی کی ایسی عظیم مثال مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ملے. مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسا تاریخی واقعہ کہیں نہیں ملے گا کہ بادشاہ ہو کر کے خود ہی اپنی کمر پر بوری لاد لے، پھر ایک غریب اور ان کے بچوں کی دلجوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنانا، یہ سب خوبیاں صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں. دین اسلام ہی یہ سب عاجزی اور تواضع، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ سب نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر مالک خشکوتر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ گلشن اسلام میں خلفائے راشدین جیسے بے بہا گل کھلے جنہوں نے ساری کائنات کو مہکا کر کے رکھ دیا. اللہ رب العزت کی ان لوگوں پر کروڑہا رحمت نازل ہو اور ان لوگوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.